یہ کہانی بغداد کے ان دنوں کی ہے جب عباسی خلافت اپنی پوری شان و شوکت پر تھی۔ شہر میں ہر طرف علم و دانش کے چرچے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سازشیں، خفیہ چالیں اور دھوکے بھی عام تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کون دشمن بن جائے اور کب سچ جھوٹ کے پردے میں چھپ جائے۔ یہ کہانی ایک ایسے قتل کی ہے جو بظاہر سیدھا سادہ لگتا تھا، مگر جب اس کی تہ کھولی گئی تو ایسا راز سامنے آیا جس نے بغداد کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، بغداد کی گلیاں سنسان تھیں اور چاند اپنی روشنی سے شہر کی گلیوں کو چمکا رہا تھا۔ اچانک ایک چیخ گونجی۔ یہ چیخ عبد الرحمن کی حویلی سے آئی تھی، جو خلیفہ کے خاص مشیروں میں سے ایک تھا۔ لوگ فوراً اس کی حویلی کی طرف بھاگے۔ جب ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی کہ ہم کہاں جائیں، ہم نے اپنے آپ کو خلیفہ کے حرم میں چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں کا منظر لرزہ دینے والا تھا۔ عبد الرحمن زمین پر پڑا تھا، اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اور خون قالین پر پھیل چکا تھا، اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہی کہ ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف تھا، اور زمین پر وہی خنجر پڑا تھا جس سے قتل ہوا تھا۔ دروازے پر موجود لوگ چیخنے لگے، یہی قاتل ہے، پکڑ لو اسے۔ سپاہی فوراً پہنچے اور اسے گرفتار کر لیا۔ بغداد میں خبر پھیل گئی، یحییٰ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یحییٰ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے اس پر نظر ڈالی، پھر مجمع کی طرف دیکھا جہاں لوگ غصے سے بھرے کھڑے تھے۔ تم نے عبد الرحمن کو قتل کیوں کیا؟ قاضی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یحییٰ نے بے بسی سے کہا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تو بس اتفاق سے وہاں پہنچا تھا۔ میں نے دروازہ کھلا دیکھا، اندر گیا تو عبد الرحمن خون میں لت پت تھا۔ قاضی نے سپاہیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عبد الرحمن کے کمرے میں تھا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے اور خنجر بھی اسی کے قریب تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، جھوٹ بول رہا ہے، قاتل یہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، وزیر حکمت۔ وزیر حکمت بغداد کا سب سے عقل مند شخص تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے، جو نظر آتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا، سچ کی کھوج اس سے گہری ہوتی ہے جتنا لوگ سوچ سکتے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ معاملہ سیدھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن دیے جائیں تاکہ میں اس کیس کی حقیقت جان سکوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر حکمت سب سے پہلے عبد الرحمن کی حویلی پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ پہلی عجیب چیز، قالین پر خون کے ساتھ ساتھ پانی کے چند قطرے بھی گرے تھے۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ وزیر نے سوچا۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن کے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ پر کھروچ کے نشان تھے، جیسے اس نے کسی کے ساتھ آخری لمحات میں جدوجہد کی ہو۔ اگر یحییٰ نے قتل کیا ہوتا تو کیا عبد الرحمن اس پر حملہ نہ کرتا؟ مگر اس کے ہاتھ پر یحییٰ کے کوئی نشان نہیں۔ یہ سوال ان کے ذہن میں آیا۔ اگلا سراغ، میز پر ایک چائے کی پیالی رکھی تھی جس میں نیند کی دوا کی معمولی مقدار موجود تھی۔ پھر ایک ملازم وزیر حکمت کے قریب آیا اور کہا، حضور، ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ کل ایک نیا خادم آیا تھا جو کہتا تھا کہ اسے عبد الرحمن نے بلایا تھا، مگر ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر وزیر چونک گئے۔ کہاں ہے وہ خادم؟ وزیر نے پوچھا۔ وہ تو قتل کے بعد غائب ہو گیا، ملازم نے جواب دیا۔ یہ ایک بڑا سراغ تھا۔ وزیر کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑی چالاکی چلائی گئی ہے۔ وزیر حکمت نے بغداد کے سب سے مشہور بازار میں سپاہی تعینات کر دیے تاکہ وہ ہر اجنبی چہرے پر نظر رکھیں۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ مشکوک خادم ایک سرائے میں چھپا ہوا ملا۔ جب اسے گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ گھبرایا ہوا تھا۔ سچ بتاؤ، ورنہ بغداد کی زمین تمہاری آخری پناہ گاہ ہوگی، وزیر نے گرج کر کہا۔ وہ کانپنے لگا اور آخرکار سچ اگل دیا۔ مجھے وزیر جعفر نے بھیجا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عبد الرحمن قتل ہو جائے، کیونکہ عبد الرحمن کو اس کی کرپشن کا پتہ چل گیا تھا اور وہ خلیفہ کو بتانے والا تھا۔ یہ سن کر دربار میں سکتہ طاری ہو گیا۔ وزیر حکمت نے خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا، جہاں پناہ، یہ ایک بے گناہ کو مجرم ثابت کرنے کی سازش تھی۔ اگر ہم حقیقت نہ جانتے تو آج یحییٰ کو سزائے موت دے دی جاتی۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وزیر جعفر کو فوراً گرفتار کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ وزیر جعفر، جو کل تک بغداد کے طاقتور ترین آدمیوں میں سے ایک تھا، آج ہتھکڑیوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ یحییٰ کو بری کر دیا گیا، اور وزیر حکمت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ عقل، تدبر اور سچائی کے ذریعے کسی بھی سازش کا پردہ فاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ حقیقت کی تہہ تک جانا چاہیے، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا۔ طاقتور لوگ اکثر اپنے جرم چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، مگر سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ عقل، صبر اور تدبر سے کسی بھی پیچیدہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔